بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے دوسرے حصے میں ہم اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفظ تکلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اس جگہ اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہ مور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آ رہا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کوئی ظلم دیکھا ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسے کیا کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقت کیا کرتے ہو؟ شاہ مور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ شاہ مور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہی؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے اور تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ تو چونٹی نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے بولا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ شاہ مور نے پوچھا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے دے اور جسے چاہے نہ دے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تو تو بڑی دانا اور عقل مند ہے، تو تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شاہ مور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہ مور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف کجروی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، کلوں کی تعمیر، ہتھیار، تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اگلی قسط میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سلیمانی انگوٹھی کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں آپ نے قصے کہانیوں میں بہت سنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔